صومالین جو بحری قزاق ہیں انہوں نے اس جہاز کو اغوا کر لیا ہے اور لوگوں کو یرغمال بنا لیا ہے، اور جو لوگ ہیں ہمارے ان کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ گاہے بگاہے رابطہ ہوتا رہا ہے، بات چیت ہوتی رہی ہے۔ یقیناً جو ہاسٹیج ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو مطلع کرتے ہیں۔ میری بات چیت ہوئی ہے وزیر میری ٹائم محترم جناب جنید انور صاحب سے، اور انہیں بھی چیزوں کا بڑا علم ہے، چونکہ وہ فارن میٹرز ہے، بیرون ملک سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ابھی میری بات چیت ہماری جو سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ صاحبہ سے بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ پاکستان کے جو فارن آفس ہے وہ ہماری جو بھی 2-3 ایمبیسیز ہیں ان سے مکمل رابطے میں ہے، اور اس پہ ساری معلومات اکٹھا کر رہی ہے، اور اپنے جو بھی ان کے رہائی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھانے ہیں اس کے لیے امپاور کر دیا ہے۔ پاکستان کے جو وہاں پہ ہائی کمیشنز ہیں، جو میشنز ہیں، جو ایمبیسیز ہیں، ان کو مکمل بااختیار کر دیا کہ وہ سارے ہر قسم کی بات چیت اور معاملات کو بہتر انداز میں لے کے آگے چلیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو یورپین یونین کی ایک تنظیم ہے جو اس طرح کے معاملات کو دیکھتی ہے، جہاں پہ پائرٹس یا بحری قزاق جہازوں کو اغوا کرتے ہیں، اسے اپنے خاص عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان اداروں کے ساتھ بھی ریاست پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے رابطہ جاری ہے، اور اس پہ خاموشی نہیں بلکہ بڑا ایگریسولی کام کیا جا رہا ہے۔ کئی وقتوں میں جو پائرٹس ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی اپ دیا جائے تاکہ ان کے مقاصد پورے ہوں۔ یہ جہاز بھی صومالیہ کا ہے، اور اس میں کوئی 3500 ٹن کے لگ بھگ تیل یا جو بھی پیٹرولیم مصنوعات تھی اس کے اندر۔ پائرٹس بھی جو قزاق ہیں وہ بھی صومالین ہیں، اور یہ جہاز کا رخ بھی صومالیہ کے جانب تھا۔ تو یہ ساری معلومات ہے، ان کا جو پائلٹ ہے اس کیپٹن اس کا باقاعدہ رابطہ ہے، اور شاید انہوں نے مجھے بھی اہل خانہ نے ان کے بتایا کہ کوئی فلم بھی انہوں نے ریلیز کی ہے۔ منسٹری آف میری ٹائم بھی اس پہ آن بورڈ ہے، اور منسٹری آف فارن افیئرز بھی آن بورڈ ہے۔ چونکہ یہ پاکستان کے اپنے ڈومین میں معاملہ نہیں ہے، تو اس میں دیگر ریاستوں کے ساتھ اور دیگر حکومتوں کے ساتھ اور دیگر وزارتوں کے ساتھ بھی معاملات طے کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں وہ کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی مہذب اور منظم ادارہ نہیں ہے، بلکہ بے ہنگم ڈاکو ہیں، بحری قزاق ہیں۔ تو مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں بہتر طور پہ جو حکومت، ریاست یا کوئی ادارہ ہو۔ بحری قزاق، بے ہنگم لوگ، ڈاکو لوگ، ان سے مذاکرات کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں، جو مذاکرات ان سے بھی جاری ہے اور ان سے بھی جاری۔ اس میں صرف ایک پاکستانی حکومت نہیں ہے، اس میں انڈونیشیا کی بھی حکومت شامل ہے، کیونکہ جو جہاز کے کپتان صاحب ہیں وہ انڈونیشین ہیں۔ اس میں دیگر ممالک کی بھی حکومت شامل ہے، تو ساری مل کر کے اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور صومالیہ کی حکومت کو آن بورڈ لیا جا چکا ہے۔ گفت شنید کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو ابتدائیہ میں کہا وسیم صاحب کہ ایک فورس بھی ہے یورپین یونین کی، اسے بھی آن بورڈ لیا جا چکا ہے۔ کچھ چیزیں ریاستیں اور حکومتیں ظاہر کرتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ظاہر نہیں کرتی۔ ہم سے آخری بار جو بات ہوئی ہے وہ سوچنے کے دن ہوئی تھی، تو تب مجھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے وہاں پر، اور بہت تکلیف میں ہیں لوگ، اور
तकरीबन 50 सारे थे मेरे यहाँ, जिनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है। अगर 25 जाते हैं तो 25 ही वापस आते हैं, और सारे जो है वो जदीद असलाह है उनके पास, रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं उनके पास। ये मुझे नहीं पता, मैं अभी आई हूँ गवर्नर साहब के पास, तो उन्होंने हमें बहुत उम्मीद दिलाई है, लेकिन मुझे ये सिर्फ उम्मीद नहीं चाहिए ना, हम लोगों को तो यकीन करानी चाहिए कि वो लोग वापस आएंगे। इसी वजह से हम आए हैं इनके घर में और इनसे हमें ये सुविधा दी है, और हमें उम्मीद है कि हमें अच्छी खबर देंगे जल्द से जल्द। और उन्होंने हमें अपना वक्त दिया इतना कीमती, कि बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं। और सर ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ सर से कि इस तरह से फर्दर जो है वो काम करते रहेंगे जब तक हमारे घर वाले यहाँ पहुँच नहीं जाते हैं, और हमसे कांटेक्ट में भी रहेंगे ताकि हम लोग भी अपडेट रहें और हमें इत्मीनान मिलता रहे, क्योंकि हमें एक मिनट का सुकून नहीं है। हमारे बच्चे बहुत छोटे, कोई भी हमारे घर में नहीं है,